بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ان سے کسی رہنمائی کی توقع ابس تھی۔ میری نگاہیں کسی مرد کی تلاش میں بھٹکتی رہیں اور ہماری پجیرو رینگتی ہوئی اس بے نام و نشان قصبے میں داخل ہو گئی جو ویرا کے پاس موجود نقشے کے مطابق صرف سیسو فون ہو سکتا تھا۔ میں نے یہ بات خاص طور سے نوٹ کی کہ ہماری شاندار گاڑی بچوں کی توجہ حاصل کرنے میں ناکام رہی تھی۔ بڑی اور نئی گاڑیاں سیسو فون کے باسیوں کے لیے نئی چیز نہیں تھی۔ وہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ جن علاقوں میں اسمگلنگ اور دوسرے غیر قانونی دھندوں کی برمار ہوتی ہے، وہاں رہنے والے غربت کی سطح سے قدرے اوپر زندگی گزارنے کے باوجود سامان تعیش دیکھنے کے اس قدر عادی ہو جاتے ہیں کہ کچھ بھی انہیں اجنبی یا حیران کن نظر نہیں آتا۔ سب کچھ ان کے ہاتھوں یا نگاہوں سے گزر چکا ہوتا ہے۔ اس اکلوتے مکان سے آگے بستی کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ پختہ لیکن خستہ حال سڑک کے دونوں اطراف سے مکانات وغیرہ بنے ہوئے تھے جہاں زندگی کی سرگرمیاں جاری تھیں۔ سڑک سے ان کچی تعمیرات کا فاصلہ اتنا تھا کہ سڑک چھوڑے بغیر کسی مکان یا دکان تک رسائی نہیں ہو سکتی تھی۔ بستی کے سارے مکان پتھروں یا گارے کے بنے ہوئے تھے۔ چھتیں گھاس پھوس اور چٹائیوں سے ڈالی گئی تھیں۔ کہیں کہیں ٹین کی نالی دار چادروں کی چھتیں بھی نظر آ رہی تھیں۔ چلتے ہی جا رہے ہو؟ ویرا نے مجھے ٹوکا۔ کہیں رک کر معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرو، یہاں کوئی از خود تمہاری رہنمائی کے لیے نہیں آئے گا۔ سب جاہل مقامی دہقان نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا کوئی ڈھنگ کا آدمی نظر آئے جو انگریزی کے دو چار الفاظ سمجھ سکے تو میں گاڑی روکوں۔ انگریزی سے واقفیت کا اندازہ چہرے پڑھ کر نہیں لگایا جا سکتا۔ وہ بولی، تم سڑک سے گاڑی اتار کر روکو گے تو بھیڑ جمع ہونا شروع ہو جائے گی، انہی میں کوئی انگریزی داں بھی نکل آئے گا۔ وہ کوئی ڈھنگ کی دکان نظر آ رہی ہے، ہمیں وہاں رکنا چاہیے۔ غزالہ نے آگے داہنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کی زبان سے دکان کا ذکر سنتے ہی مجھے یاد آیا کہ ہوٹل چھوڑنے سے پہلے وہ بینکاک میں خریداری کرنے کے لیے بے چین تھی۔ اس وقت مجھے اس کی حالت کا اندازہ نہیں تھا۔ میں نے اس کی بے چینی کو ایک عورت کا شوق سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ اس وقت سمجھ میں آیا کہ وہ اپنے ہونے والے بچے کے لیے کچھ اہم خریداری کرنا چاہتی تھی۔ اس کی نشاندہی پر میں نے داہنی جانب دیکھا تو ایک بڑی سی دیوار پر رنگا رنگ تصویروں کے ساتھ نامانوس رسم الخط میں بہت کچھ لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ہم آگے بڑھے تو اس 60-70 فٹ لمبی دکان کا بڑا سا دروازہ بھی نظر آ گیا۔ گھروں کی طرح اس کے در و دیوار بھی مٹی، گارے اور پھوس وغیرہ سے بنے ہوئے تھے، لیکن ہر رخ سے وہاں ایک کرینہ نظر آ رہا تھا۔ دروازے سے لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ اندر سے آنے والوں کے ہاتھوں میں کچھ نہ کچھ موجود تھا۔ اس دور افتادہ کمبوڈین قصبے میں شوقیہ خریداری کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ مقامی باشندے کسی نہ کسی ضرورت کے تحت دکان کا رخ کرتے ہوں گے۔ اس وقت صبح کے 8 بجے تھے، لیکن نہ صرف دکان کھلی ہوئی تھی بلکہ وہاں خریداری بھی جاری تھی۔ میں نے گاڑی سڑک سے اتار کر اس دکان کے دروازے سے ذرا پہلے روک لی اور انجن بند کر کے گاڑی سے اتر گیا۔ باہر کے رنگ و روگن کے مقابلے میں اندر کا سما مایوس کن تھا۔ سامان سجانے کی بجائے زمین اور چوبی میزوں پر ڈھیر کیا ہوا تھا۔ اندر سے وہ مجموعی طور پر کوئی گودام نظر آ رہا تھا۔ میرے لیے یہ اندازہ لگانا دشوار تھا کہ وہاں خریداروں کی بھیڑ میں دکاندار کون تھا۔ مجھے دکان میں گھس کر جائزہ لیتے ہوئے چند لمحے بھی نہیں گزرے تھے کہ پشت سے کسی نے سختی سے میرے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں تیزی سے پلٹا تو ایک ادھیڑ عمر مقامی مجھے تیز عقابی نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس کی حیت دوسروں سے بہت مختلف اور عجیب تھی۔ اس نے نیلی جینز پہنی ہوئی تھی۔ کثرت استعمال سے اس کا رنگ جگہ جگہ سے اڑا ہوا تھا۔ اوپری دھڑ پر آدھی آستینوں والی ٹی شرٹ پھنسی ہوئی تھی جس میں اس کا کثرتی جسم جھلک رہا تھا۔ دکان یا گودام میں دھوپ کا براہ راست گزر نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ روشنی نہیں تھی، لیکن اس نے اپنے سر پر بڑے چھجے والا تنکوں کا ہیٹ جمایا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سروں پر پڑی ہوئی گہری جھریوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کے ماہو سال مسائل اور مصائب سے لڑ کر گزارے ہوں گے۔ اس نے نگاہیں چار ہوتے ہی مستصفرانہ لہجے میں اپنی زبان میں کچھ کہا۔ میں نے دوستانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے بتایا کہ میں انگریزی کے سوا کسی اور زبان میں بات کرنے سے قاصر تھا۔ کہاں سے آئے ہو؟ کسی کی تلاش ہے؟
تمہیں اس نے مقامی لہجے میں صاف انگریزی بول کر مجھے حیران کر دیا۔ بینکاک سے آئے ہیں، ہمیں سیسو فون میں نان فینگ سے ملنا تھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اپنا تعارف کراتے ہوئے سوال کیا۔ اس نے میرے سوال کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، لڑکیاں خریدنے آئے ہو؟ میں نے سر کو نفی میں جنبش دیتے ہوئے کہا، مسافر ہیں، نوم پنہا تک رہنمائی چاہتے ہیں، کاغذات کے بغیر سرحد پار کی ہے۔ اس نے پھر سوال کیا اور مجھے اس پر غصہ آنے لگا۔ کچھ بتانے کی بجائے اس نے ہماری انکوائری شروع کر دی تھی۔ کچھ بتا سکتے ہو تو بتا دو، ورنہ ہم کسی اور کو تلاش کرتے ہیں۔ میں نے بے رخی سے کہا، مجھے مطمئن کیے بغیر اب تم کہیں نہیں جا سکو گے۔ اس نے دھمکی دینے والے انداز میں کہا اور دروازے کی طرف مڑ گیا۔ میرے ساتھ باہر آؤ، تمہارے ساتھ کتنے آدمی آئے ہیں؟ ہم 4 ہیں، 2 مرد اور 2 عورتیں۔ اس مرحلے پر کسی تصادم سے بچنے کے لیے میں نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے تیوروں سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ میں بے خبری میں کسی غلط آدمی سے ٹکرا گیا تھا۔ اوہ، شاندار گاڑی میں آئے ہو، یہ تمہاری اپنی ہے؟ دروازے سے ہماری گاڑی پر نگاہ پڑتے ہی اس نے بے ساختہ کہا۔ دوست، میں نے خون کا گھونٹ پی کر جواب دیا، فی الحال یہ ہماری اپنی ہے، ہم لمبے سفر سے آئے ہیں اور تھکے ماندے ہیں، ہمارا وقت برباد نہ کرو، ہمیں نان فینگ کا پتہ بتا دو، ہمیں اس کے ایک گہرے دوست نے بھیجا ہے، تم نے ہمیں تنگ کیا تو ہم اس سے تمہاری شکایت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ تمہارے لیے وہ اجنبی ہوگا، اس کا نام فوم فاٹ ہے، میں نے تلخی سے کہا۔ او ہو، پھر تو تم میرے مہمان ہو۔ اس نے میرے دونوں شانے تھام کر مجھے تقریباً جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ تم صحیح جگہ پر پہنچے ہو، میرا نام نان فینگ ہے، میں ہر ایرے گہرے کو منہ نہیں لگاتا، اس راستے پر اکثر خطرناک لوگ سفر کرتے ہیں، میں ان سے اپنا دامن بچاتا ہوں۔ مجھے شبہ ہو رہا تھا کہ کہیں تم کو مجھے پھانسنے کے لیے نہ بھیجا گیا ہو، اب یہ شک دور ہو گیا۔ بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ مجھ سے بات کرتے ہوئے اس کی حریصانہ نظریں بار بار پجیروں کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ ہمیں کچھ دیر کے لیے ایک کمرہ اور باتھ روم وغیرہ فراہم کر دو، تازہ دم ہونے کے بعد ہم جلد از جلد نوم پنہا کے لیے روانہ ہونا چاہتے ہیں۔ میں نے پجیروں میں اس کی دلچسپی بھانپتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی، یہ مشکوک گاڑی ہے، جانے سے پہلے ہم اس سے اپنا پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں۔ ویری گڈ، وہ ستائشی انداز میں بولا، مجھے پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ گاڑی کا کوئی چکر ہوگا، میری دکان کے پچھلے احاطے سے یہ کھل کر 3-4 گھنٹوں میں اس طرح غائب ہوگی کہ فرشتے بھی اس کا سراغ نہیں لگا سکیں گے۔ مجھے اس کی باتوں سے کچھ اشارے مل چکے تھے، تعارف بھی ہو گیا تھا۔ میں نے بے خوفی اور پورے اعتماد سے کہا، فوم فاٹ نے ہمیں یہی بتایا تھا کہ تم ہر کام میں ہمارے مددگار ثابت ہوگے۔ ہمیں اس گاڑی کا کیا مل جائے گا؟ کئی سال پرانا ماڈل ہے، $4-5 ہزار مل جائیں گے۔ اس نے پجیروں پر ایک بھرپور نظر ڈال کر بے پرواہی سے کہا۔ سرحد پر ہمیں زیادہ رقم مل رہی تھی، میں نے اندھیرے میں تیر چلایا۔ تمہیں میرے دوست نے کچھ سمجھ کر میرے پاس بھیجا ہے، میں تم سے زیادہ مول تول نہیں کروں گا۔ اس نے جیبوں میں ہاتھ اڑس کر کہا، تمہیں اپنی گاڑی میں نوم پنہا بھی لے جانا ہوگا، اس کی باری فیس ہوتی ہے۔ یوں کرتے ہیں کہ تم نقد 4 ہزار لے لو، گاڑی میری ہو گئی، تمہیں حفاظت سے منزل تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ میں نے دل ہی دل میں حساب لگایا، مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ نان فینگ اس سودے میں چال بازی سے کام لے رہا تھا، پھر بھی وہ میرے لیے گھاٹے کا سودا نہیں تھا۔ ہم نے سرحد پار کرنے کے لیے جو کچھ خرچ کیا تھا اس سے زیادہ ہاتھ آ رہا تھا۔ میں نے کسی تکرار کے بغیر آمادگی ظاہر کر دی۔ اس وقت تک کہیں بیٹھنے یا ٹکنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ نان فینگ سے سارے مذاکرات کھڑے کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے اما پر میں گاڑی سٹارٹ کر کے اس کی دکان کی پچھلی گلی میں لے گیا، جہاں وہ ایک پھونڈا سا چوبی پھاٹک کھولے میرا منتظر تھا۔ گاڑی اندر جاتے ہی اس نے پھاٹک بند کر دیا۔ وہ کچا صحن اتنا کشادہ تھا کہ بیک وقت وہاں 2-3 گاڑیاں سما سکتی تھیں۔ وہاں کچی دیواروں کے ساتھ کچھ کاٹ کباڑ پڑا ہوا تھا۔ زمین پر سیاہ تیل اور گریس کے بڑے بڑے گہرے ڈبے پڑے ہوئے تھے۔ پہلی نظر میں اندازہ ہو گیا کہ نان فینگ نے پجیروں کو چند گھنٹوں میں غائب کرنے کا ذکر کر کے مبالغہ آرائی نہیں کی تھی۔ وہ کچا مکان قدیم طرز پر بنا ہوا تھا۔ اگلے حصے میں نان فینگ کی دکان تھی۔ اس کی پچھلی دیوار کے ساتھ 3 کمرے بنے ہوئے تھے۔
جن کے آگے دھوپ سے بچاؤ کے لیے پھوس اور بانسوں کا بنا ہوا مختصر سا برآمدہ تھا، جس کے آگے صحن یا کھلا ہوا گیراج واقع تھا۔ ہم سب اپنا مختصر اسباب لے کر گاڑی سے اترے تو نان پھنگ نے پرتپاک انداز میں سب سے ہاتھ ملایا۔ اس وقت تک اس نے ہم میں سے کسی کا نام جاننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کے لیے صرف یہ حوالہ کافی تھا کہ ہمیں بینکاک سے فوم فارٹ نے اس کے پاس بھیجا تھا۔ وہ ہمیں وسطی دروازے سے ایک کمرے میں لے گیا تو اس کی دیواروں پر چپکی ہوئی موٹی موٹی چھپکلیاں دیکھ کر بیرا اور غزالہ فریریاں لیتی ہوئی باہر آ گئیں۔ بیرا نے صاف کہہ دیا کہ وہ اس کمرے میں قدم بھی نہیں رکھے گی۔ نان پھنگ ان دونوں کے کراہت امیز خوف سے خاصا محظوظ ہوا۔ اس نے بتایا کہ جنگلی چھپکلیاں کھانے سے اکثر زہر خورانی کا خطرہ رہتا تھا۔ اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے اس نے اس کمرے میں چھپکلیوں کی نرسری بنائی ہوئی تھی۔ وہ انہیں سرخ چیونٹے، شہد کی مکھیاں اور کئی چیدہ حشرات الارض کھلا کر پالتا تھا اور حسب خواہش انہیں اپنی خوراک میں استعمال کرتا رہتا تھا۔ وہ سب بے ضرر اور انسان دوست تھیں۔ چاؤفان چوہے کھانے کا شوقین تھا۔ نان پھنگ چھپکلیوں کا رسیہ نکلا۔ یہ قدرت کا نظام ہے۔ اگر دنیا کی ساری آبادی چوپایوں کا گوشت کھانے کی شوقین ہوتی تو تیز ترین افزائش نسل کے باوجود شاید دنیا سے صدیوں پہلے چوپایوں کی نسلیں فنا ہو چکی ہوتی۔ ہر قوم اور خطے کی غذائیں عادتیں جدا گانا تھیں، جن کے سبب طلب اور رسد کا توازن برقرار چلا آ رہا تھا۔ نان پھنگ کی وضاحت چھپکلیوں کے مشاہدے سے زیادہ گنہونی اور کراہت انگیز تھی۔ وہ تقریر سن کر سلطان شاہ کا بھی منہ بن گیا۔ نان پھنگ نے ہماری ناپسندیدگی کا اندازہ کرتے ہوئے ہمیں دوسرا کمرہ دے دیا، جس کی دیواریں صاف تھیں۔ پھوس کے چھپروں کے استعمال کے باوجود اس کی بنائی ہوئی چھپکلیوں کی نرسری اتنی محفوظ تھی کہ متصل کمرہ اس مخلوق کے تصرف سے محفوظ تھا۔ وہاں نل کے پانی کا سرے سے رواج نہیں تھا۔ سیسو پھون کی غریب عورتیں قلیل معاوضہ لے کر قریبی ندی یا کسی کنویں سے ضرورت کا پانی گھر گھر پہنچا دیتی تھیں۔ وہ نان پھنگ کا گھر نہیں، محض کاروباری اڈا تھا۔ اس کے آدمی دکان چلاتے تھے۔ وہ فاضل وقت میں عقبی کمروں میں اپنے ہواریوں اور لین دین کے لیے آنے والوں کے ساتھ محفلیں جماتا تھا۔ اس کے بیوی بچے قصبے کے کسی اندرونی علاقے میں رہتے تھے۔ وہ ان کے ساتھ رات گزار کر صبح سویرے دکان پر آ جاتا، جیسے وہ سیسو پھون کا اکلوتا سپر اسٹور قرار دے رہا تھا۔ غزالہ نے بیٹھنے سے پہلے اس کمرے کے ہر کونے خدرے کا جائزہ لے کر یہ اطمینان کر لیا کہ وہاں کوئی چھپکلی موجود نہیں تھی۔ کمرے میں فرش کو اس مہارت سے لیپا گیا تھا کہ وہاں گرد کا نام و نشان نہیں تھا۔ فرش پر ایک بڑا قالین بچھا ہوا تھا۔ دو دیواروں کے ساتھ باندھ سے بنی ہوئی چارپائیاں پڑی ہوئی تھیں۔ باہر بنے ہوئے غسل خانے کے باہر ایک بڑے ڈرم میں پانی لبالب بھرا ہوا تھا۔ اس کے قریب ڈونگا اور بالٹی بھی موجود تھی، جس میں ضرورت کے مطابق پانی لیا جا سکتا تھا۔ نان پھنگ ہمیں اس کمرے میں چھوڑ کر چلا گیا اور ہم نے اردو میں تبادلہ خیال شروع کر دیا۔ ہمیں یہ اطمینان تھا کہ نان پھنگ یا اس کا کوئی آدمی ہماری آوازیں سن کر بھی کچھ نہیں سمجھ پائے گا۔ ہم بینکاک سے نکل آئے تھے، لیکن ڈان کی طرف سے میں مطمئن نہیں تھا۔ سیسو پھون جیسے قصبے میں اس کے آدمی بہت آسانی سے ہم تک پہنچ سکتے تھے۔ کمبوڈیا کا کوئی بڑا شہر ہمارے لیے محفوظ ثابت ہوتا، جہاں رہنے اور بسنے والے انسانوں کے سمندر میں کسی کا سراغ لگانا آسان نہ ہوتا۔ ان تینوں کا ڈان برنارڈ سے براہ راست واسطہ نہیں پڑا تھا، اس لیے انہیں خطرات کا صحیح ادراک نہیں تھا۔ وہ سب نان پھنگ کے ٹھکانے پر رک کر رات بھر کے سفر کی تھکن اتارنے کے موڈ میں تھے، جبکہ میں جلد از جلد وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ وہ تینوں میرے فیصلے سے واقف ہونے کے بعد کسل مندانہ انداز میں ادھر ادھر لیٹ گئے۔ میں کمرے سے باہر نکلا تو حیرت میری منتظر تھی۔ 5 مقامی لڑکیوں کی ایک ٹولی نہایت تیزی سے ہماری پجیروں کو ادھیڑنے میں مصروف تھی۔ ٹائر، دروازے اور بونٹ سمیت بہت سے بڑے بڑے حصے اتارے جا چکے تھے، جن کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ پجیروں کے قریب ایک ٹھیلا کھڑا ہوا تھا، جس پر انجن سے الگ کیے جانے والے پرزے جمع کیے جا رہے تھے۔ لڑکوں کی پھرتی بتا رہی تھی کہ کچھ دیر میں گاڑی کا انجن بھی باہر آ جائے گا۔ آگے بڑھنے پر معلوم ہوا کہ گاڑی کی تمام نشستیں بھی نکالی جا چکی تھیں۔ ان پیشہ ور لڑکوں کو آسانی سے نکالے جانے والے ہر حصے سے پوری واقفیت تھی۔ نٹ بولٹ اور پنوں سے جڑے ہوئے ہر حصے کو انہوں نے مہارت
مہارت سے اتار لیا تھا۔ سامان کا ڈھیر لگانے کے بجائے ساتھ ساتھ کہیں اور پہنچایا جا رہا تھا۔ ساری دیر انجن اور گیئر باکس وغیرہ اترنے کی تھی۔ اس کے بعد وہاں پجیرو کے کھوکھلے آہنی ڈھانچے اور چیسز کے سوا کچھ بھی باقی نہ رہتا۔ تیسرا کمرہ کسی دروازے کے بغیر دکان سے ملا ہوا تھا۔ میں غسل خانے سے لوٹ رہا تھا تو مجھے نان فنگ اس کمرے سے برآمد ہوتا ہوا نظر آیا۔ اس کے پیچھے دو مقامی بڑے بڑے تھال اٹھائے چلے آ رہے تھے۔ قریب جانے پر مجھے وہ تھال خورد و نوش کی اشیاء سے بھرے ہوئے نظر آئے۔ نان فنگ نے ہماری مدارت کے لیے ناشتے اور کھانے کے جملہ لوازم یکجا کر دیے تھے۔ ہمارے انکار پر اس کا اصرار غالب آیا۔ وہ دونوں تھال قالین پر ہمارے سامنے سجا دیے گئے۔ جب میں نے اسے یہ بتایا کہ ہم شکم پوری کے بعد فوری طور پر نوم پناہ کے لیے روانہ ہونا چاہتے ہیں تو وہ خاصا حیران ہوا۔ وہ کم از کم ایک رات کے لیے ہمیں سیسو فون میں روکنا چاہ رہا تھا، مگر میں اس بارے میں اپنی ترجیحات کو خوب سمجھ رہا تھا۔ جب اسے اندازہ ہو گیا کہ ہم روانگی کے لیے پابہ رکاب ہیں تو وہ سفر کی تیاری کرنے کے ارادے سے رخصت ہو گیا۔ اس کے چلے جانے کے بعد غزالہ نے اشتباہ آمیز انداز میں کھانوں وغیرہ کا جائزہ لیا اور اسے جس ڈش میں کوئی لمبی شے نظر آئی اسے الگ کر دیا۔ اسے چھان بین کی زد میں گوشت آنا ہی تھا۔ اس نے سبزیوں کے لمبے قطلوں کا بھی اعتبار نہیں کیا۔ چند گنی چنی اشیاء ہمارے سامنے رہ گئیں جن میں دال، روٹی، چاول اور چائے شامل تھی۔ 12 بجے نان فنگ ترو تازہ ہو کر لوٹ آیا۔ اس نے آتے ہی اپنی جیب سے $4000 کا باندھ لفافہ نکال کر میرے حوالے کر دیا۔ اس وقت تک سب کچھ بہت آسانی سے ہوتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے باتوں باتوں میں نان فنگ سے نوم پینا کے ہوٹلوں کے بارے میں بات چھیڑی تو اس نے بتایا کہ وہاں صرف کوئین ہوٹل ہی ہے۔ اس قابل تھا کہ وہاں کے سنجیدہ ماحول میں خواتین کے ساتھ قیام کیا جا سکے۔ باقی صرف نام کے 5 اسٹار ہوٹل تھے، وہاں بے فکری سے نہیں رہا جا سکتا تھا۔ ہم بینکاک سے بے خیر و خوبی نکل آئے تھے۔ میری دلی خواہش تھی کہ اسی طرح ہم سیسو فون بلکہ کموڈیا سے بھی جلد از جلد نکل جائیں تاکہ ڈان کی طرف سے کسی بے جا رکھنا اندازی کا خوف سرے سے دور ہو جائے۔ اس کا انحصار ہمارے نئے پاسپورٹوں کی آمد پر تھا جو جلال یا اس کے کسی آدمی کو لے کر آنا تھا۔ نان فنگ سے نوم پناہ کے بارے میں سیر حاصل گفتگو کرنے کے بعد میں نے ارادہ کر لیا کہ وہاں پہنچنے کے بعد ہم نان فنگ کو دھوکہ دینے کے لیے عارضی طور پر کسی بھی ہوٹل میں پڑاؤ ڈالیں گے اور اس سے گلو خلاصی ہوتے ہی پہلی فرصت میں کوئین ہوٹل منتقل ہو جائیں گے۔ وقت کے ضیاع سے بچنے کے لیے میں نے اسی وقت جلال کو اپنے پروگرام سے باخبر کرنا ضروری سمجھا۔ تھائی لینڈ کے سرحدی علاقے میں آتے آتے ہمارے موبائل فون بے جان اور نکارہ ہو چکے تھے۔ بیٹریاں چارج ہونے کے باوجود سگنلز غائب تھے۔ میں نے نان فنگ سے کسی انٹرنیشنل فون کے بارے میں دریافت کیا تو وہ مجھے تیسرے کمرے سے گزار کر اپنے نام نہاد سپر سٹور میں لے گیا جہاں ایک گوشے میں چوبی تخت پر گرد آلود دری کی صورت میں اس کی مسند لگی ہوئی تھی اور وہیں فون بھی نظر آ رہا تھا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ سیسو فون میں پانی کی سہولت نہ ہونے کے باوجود بین الاقوامی فون دستیاب تھا۔ پاکستان کا وقت ہم سے 2-3 گھنٹے پیچھے تھا۔ میں نے جلال کے موبائل فون نمبر پر رابطہ کیا تو وہ اپنے دفتر میں موجود تھا۔ اسے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ ہم تھائی لینڈ سے کمبوڈیا میں داخل ہو چکے تھے۔ میں اب بھی تمہاری طرف سے فکر مند ہوں۔ ابتدائی گفتگو کے بعد اس کی تفکر امیز آواز ابھری۔ تھائی لینڈ سے نکلنے کے لیے تم نے بہت پرخطر راستہ اختیار کیا۔ تم سے بات ہونے کے بعد میں نے انٹرنیٹ کی بہت خاک چھانی ہے۔ اس راستے پر ٹھگوں اور لٹیروں کا راج ہے۔ لوٹ مار پر غیر ملکی ذرا سی بھی مزاحمت کریں تو یہ بے دردی سے انہیں ہلاک یا زخمی کر دیتے ہیں۔ ہم خطرناک راستہ طے کر چکے ہیں۔ میں نے اسے بتایا یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارا کسی بدماش سے پالا نہیں پڑا۔ اب سیسو فون کا سب سے بڑا دادا گیر ہمارا گائیڈ ہوگا۔ رج ڈلنے سے پہلے ہم نوم پناہ پہنچ جائیں گے۔ کیا تم رکے بغیر سفر جاری رکھو گے؟ اس کی آواز تحیر زدہ تھی۔ مجبوری ہے، ڈان کو ہوش آنے سے پہلے ہم بہت دور نکل جانا چاہتے ہیں۔ راستے میں ایک حادثہ یہ ہوا کہ کرنل گیری اچانک ہمارے سامنے آ گیا۔ اسے زندہ چھوڑتے تو وہ ہمارے فرار کا بانڈا پھوڑ دیتا۔ ناچار اسے جہنم حاصل کرنا پڑ گیا۔ کیا تم نے اسے مار دیا؟
اس نے میری بات درمیان سے اچک کر اضطراری لہجے میں کہا، تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ اب اپنا نام سامنے نہ آنے دینا، اس کی لاش ملتے ہی ہر طرف ایک کوہرام برپا ہو جائے گا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں گیری ان کا بہت مضبوط مہرہ تھا، اس کے قاتل تک پہنچنے کے لیے وہ زمین اور آسمان ایک کر دیں گے۔ تم بلا وجہ اعصاب زدہ ہو رہے ہو۔ ہم اس کی لاش ایک ویرانے میں دبا آئے ہیں، درندوں نے اسے نکال کر کھانا شروع نہ کیا تو کئی دنوں تک کسی کو اس کے انجام کا پتہ نہیں چلے گا۔ لاش مل گئی تو میرا نام کہیں نہیں آئے گا۔ حالات بد سے بدتر ہوئے تو شبہ علی احمد پر ہوگا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اسے کس طرح مارا گیا؟ وہ پوری طرح مطمئن نہیں ہو سکا۔ گولی سے۔ میں نے کن اکھیوں سے قرب و جوار کا جائزہ لیتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے پستول کا لفظ دانستہ استعمال نہیں کیا، وہ لفظ دنیا کے ہر خطے میں سمجھا جا سکتا تھا۔ تم فکر نہ کرو، اب میں پوری طرح محتاط رہوں گا۔ بیم گن اور انگوٹھیوں کا استعمال ترک کیا جا چکا ہے، اسے غزالہ نے روایتی ہتھیار کا نشانہ بنایا تھا۔ اللہ تم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ ایک گہرے سانس کے ساتھ اس کی آواز ابھری، میں نے تمہارے لیے جو پلان بنایا ہوا ہے اس کا سارا دار و مدار تم پر ہے۔ کہیں بھی تمہارا نام سامنے آیا تو میرا کھیل ختم ہو جائے گا۔ میں تمہاری نازک پوزیشن سمجھ رہا ہوں، میں نے تفہیمی لہجے میں کہا۔ ایسی کوئی بات ہوئی تو کراچی کے 2 قیدیوں کے بارے میں تمہارا موقف تباہ ہو جائے گا۔ بات اس سے بھی آگے کی ہے۔ ابھی میں قبل از وقت کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ یہاں سے نمٹ کر کسی طرح آج رات کو ہی نوم پنہا پہنچ جاؤں۔ اب میں تم پر رکنے کے لیے مزید دباؤ نہیں ڈالوں گا۔ میں نے رسان سے کہا، یہ یاد رکھنا کہ وہاں ہم کوئن ہوٹل میں قیام کریں گے۔ میرا نام دلاور ہوگا، تم آسانی سے مجھ سے رابطہ کر لو گے۔ گائیڈ پر تمہیں پورا بھروسہ ہے؟ اس نے سوال کیا۔ وہ تمہیں دھوکہ تو نہیں دے گا؟ ہمیں یہاں پہنچے ہوئے چند گھنٹے ہوئے ہیں، میرا اندازہ ہے کہ وہ ہمیں دغا نہیں دے گا۔ تمہارے اندازے غلط نہیں ہوتے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں تم سے کیا کہوں۔ تم یہاں سے بچنے کے لیے نکلے تھے، لیکن تم نے ایک ایک کر کے 3 پہاڑ گرا دیے، شبراج، راجن، اور اب تم نے گیری کی خبر دی ہے۔ یہ تمہاری افسانوی کامیابیاں ہیں۔ میں نے کبھی یہ سب نہیں سوچا۔ ہدف سامنے آتا ہے اور میں سنبھل کر وار کر دیتا ہوں۔ یہ قدرت کی مہربانی ہے کہ کامیابی میرا مقدر بن جاتی ہے۔ شاید تمہیں یہ جان کر خوشی ہو کہ غزالہ ماں بننے کے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ مبارک ہو۔ اس کی آواز بے ساختہ تھی۔ میں نے اس بارے میں تم سے کبھی بات نہیں کی، مگر یہ سوچتا ضرور تھا کہ تم اب تک لاولد کیوں ہو، یہ کب کی خبر ہے۔ وہ میرا ہمدرد دوست اور بہی خواہ تھا۔ میں نے اس کی بھرپور خوشی کا احساس کرتے ہوئے کہا، خبر کچھ پرانی ہے جو دونوں عورتوں تک محدود تھی۔ مجھے گیری کی موت کے بعد مجبوراً یہ بات بتائی گئی ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ پیدائش کے لیے اپنے وطن کا سایہ نصیب ہوتا ہے یا وہ پیدائشی جلا وطن ہوگا۔ ایسی باتیں نہ کرو۔ جلال کی آواز میں عجیب سی تڑپ سمٹ آئی۔ مایوسی کفر ہے۔ میں اپنی سر توڑ کوششوں میں لگا ہوا ہوں۔ اللہ نے چاہا تو تم جلد واپس آؤ گے۔ ذرا ایک اور معاملے کے لیے تیار رہنا۔ ویرا مسلمان ہو گئی ہے۔ سلطان شاہ اس سے شادی کرنے کے بارے میں تذبذب کا شکار ہے۔ میں نے اس سے وہ آخری بات بھی کہہ ڈالی۔ اس نے سارا بوجھ بار تمہارے کندھوں پر ڈال دیا ہے۔ وہ تمہارے مشورے سے اپنا فیصلہ بتائے گا۔ دوسری بڑی خوشخبری ہے کہ وہ مسلمان ہو گئی ہے۔ کیا سلطان شاہ کو قبول کر لے گی؟ اسے میں راضی کر لوں گا۔ میں نے اس پر ویرا کا برم برقرار رکھنے کے لیے کہا۔ وہ مجھے اپنا سرپرست تسلیم کر چکی ہے۔ اگر میری معلومات غلط نہیں ہیں تو اس سے تمہاری گہری دوستی ہوا کرتی تھی۔ وہ سب ماضی کی بھولی ہوئی کہانیاں ہیں۔ ہر فریق انہیں فراموش کر دینے پر آمادہ ہے۔ میں نے ہلکی سی خفت کے ساتھ وضاحت کی، تم مجھ سے سلطان شاہ کو کیا مشورہ دلوانا چاہتے ہو؟ وہ دونوں ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ان کی زندگی بہت خوشگوار گزرے گی۔ میری دلی خواہش ہے کہ تم اس کار خیر میں شریک ہو جاؤ۔ سلطان شاہ سے کبھی میری زیادہ بے تکلفی نہیں رہی۔ مجھے حیرت ہے کہ اس نے اتنے بڑے فیصلے کی ذمہ داری میرے اوپر کیوں ڈالی ہے۔ سب موجود تھے، تم نہیں تھے۔ اس نے وقت حاصل کرنے کے لیے تمہارا نام لے دیا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، یوں سمجھ لو کہ وہ ڈھلان پر اٹکا ہوا بڑا سا پتھر ہے۔ تم ذرا سا اشارہ کرو گے تو وہ نیچے لڑکتا چلا جائے گا۔ بے یقینی کے حصار سے باہر
باہر آنے کے لیے اسے کسی بیرونی سہارے کی ضرورت ہے۔ تم فکر نہ کرو، میرا بس چلا تو میں وہیں ان دونوں کا نکاح پڑھوا دوں گا۔ دعا کرو کہ میں آج رات تک نوم پنہا پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ یاد رکھنا کہ پاسپورٹ ملنے کے بعد ہم وہاں نہیں رکیں گے، پہلی پرواز سے کہیں بھی نکل جائیں گے۔ ڈان نے راجن کے خاتمے کے بعد بہت تیزی سے طاقت پکڑی ہے۔ میں اس کے حرکت میں آنے سے پہلے اس علاقے کو خیر بات کہہ دینا چاہتا ہوں۔ میں سمجھ رہا ہوں تم محسن کش نہیں ہو۔ بینکاک میں ڈان نے تمہیں بہت سہارے فراہم کیے ہیں، اس سے ٹکراؤ کی نوبت آئی تو تم اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکو گے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ میں نے خوش دلی سے اس کی دلیل مان لی، ورنہ ڈان کا قرب حاصل کرنے کے بعد اس پر کسی بھی وقت بے خبری میں وار کیا جا سکتا تھا۔ یہ شیر دل مردوں کی نشانیاں ہوتی ہیں، وہ دشمن کو بخشتے ہیں نہ اپنے محسن کو ڈستے ہیں۔ تم نے بھی ڈان کی بہت مدد کی ہے، میرا اندازہ ہے کہ اسے کوئی موقع ملا تو شاید وہ تمہارے ساتھ ایسی کشادہ دلی کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ میں اسی بات سے ڈر رہا ہوں، اسی لیے جلد از جلد اس علاقے سے باہر نکل جانا چاہ رہا ہوں، میں نے افسردگی سے کہا۔ جلال نے ایک مرتبہ پھر نوم پنہا میں ملنے کا وعدہ کیا اور ہمارے درمیان گفتگو ختم ہو گئی۔ نان فینگ اس اعتبار سے مجھے شریف النفس آدمی نظر آیا کہ مجھے تخلیہ فراہم کرنے کی نیت سے اس نے اکیلا چھوڑ دیا تھا اور زمین میں گڑے ہوئے ایک شہتیر سے ٹیک لگائے سگریٹ کے کش لے رہا تھا۔ اس کی خالی خالی نگاہیں گودام نما دکان میں ہونے والی سرگرمیوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ مجھے اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور ہم دونوں ایک مرتبہ پھر بیٹھک نما کمرے سے گزر کر عقبی احاطے میں جا نکلے۔ تجاروں سے نکالے گئے سامان کی کھیپ لے کر ٹھیلا غائب ہو چکا تھا۔ دو لڑکے انجن نکالنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ایک شخص کہیں سے ٹرالی پر لدے ہوئے سلنڈر لے آیا تھا اور گیس کٹر کے ذریعے پجیرو کی باڈی کاٹنے میں مصروف تھا۔ تمہارے آدمی اپنے کام میں بہت ماہر ہیں، میں نے تعریف کی۔ یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے پھرتی اور صفائی سے کام نہ کیا تو میں ان کی جگہ دوسرے آدمی رکھ لوں گا۔ اس نے بتایا یہاں بے روزگاری ایک عذاب ہے، اس علاقے میں کوئی صنعت ہے نہ تجارت، نوکریاں بہت مشکل سے ملتی ہیں، زراعت اور گلہ بانی سے سب کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ سیاحوں کی عام طرف تو بڑے تو یہاں کے مسائل حل ہوں، اس وقت تک سرحد پار سے آنے والے مال پر گزر بسر ہوتی رہے گی، اپنا کاروبار چلتا ہے، ان کی روزی بھی لگی رہتی ہے۔ وہ سفر کے لیے تیار ہو کر آیا تھا، اس کے ایما پر ہم نے اپنا قلیل سا سفری سامان سمیٹا اور اس کی دکان سے ہوتے ہوئے ہم سڑک کی سمت میں باہر نکل آئے جہاں سٹور کی دیوار کے سائے میں ایک اسٹیشن ویگن کھڑی ہوئی تھی۔ نان فینگ کے پاس ملازموں کی کمی نہیں تھی، وہ گاڑی خوب چمک رہی تھی۔ وہاں نظر آنے والے مرد و زن ہم سے بالکل بیگانہ نظر آ رہے تھے، کسی کو اس بات سے دلچسپی نہیں تھی کہ ہماری پجیرو کہاں گئی یا ہم نان فینگ کی گاڑیوں کی طرف کیوں جا رہے ہیں۔ تم لوگوں کے پاس کوئی ہتھیار بھی ہے؟ نان فینگ نے اپنی کرولا کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنے کے بعد اچانک مجھ سے سوال کیا۔ وہ ٹیڑھا سوال تھا، میں نے لمحہ بھر توقف کے بعد کہا، حفاظت کے خیال سے ایک پستول لیتے آئے تھے، میں دیکھے بغیر اس کے $50 دے سکتا ہوں۔ اس نے پیشکش کی۔ کیا یہاں کوئی مقامی کرنسی نہیں ہوتی؟ میں نے پوچھا۔ تم ڈالروں میں لین دین کے بہت زیادہ عادی معلوم ہوتے ہو، ڈالر اعتبار اور بڑی کرنسی ہے، اس نے انجن سٹارٹ کرتے ہوئے جواب دیا۔ یہاں ریل چلتا ہے، وہ $1 میں تقریباً 4000 ہوتے ہیں، ذرا سی چیز لاکھوں کی ہو جاتی ہے، مزہ نہیں آتا۔ یہاں ڈالر ریل سے زیادہ مقبول ہیں، وہ دونوں کرنسیاں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ بات بدل گئی تھی، میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ چند ثانیوں بعد اس نے مجھے ٹوکا کہ میں نے پستول کے بارے میں اس کی پیشکش کا جواب نہیں دیا۔ فی الحال اسے ہمارے پاس رہنے دو، نوم پنہا پہنچ کر وہ تمہیں مفت میں مل جائے گا، ہماری طرف سے تحفہ سمجھ کر قبول کر لینا۔ میں نے ہنس کر ایسا جواب دیا کہ وہ دوران سفر ہمیں نہتا کرنے کے بارے میں دوبارہ نہ سوچ سکے۔ اس راستے کے بارے میں جلال کی وارننگ نے مجھے نان فینگ کی طرف سے چکنا کر دیا تھا۔ ڈالروں کے معاملے میں وہ بہت حریص نظر آ رہا تھا، اسے علم تھا کہ اس کے دیے ہوئے کم از کم $4000 ہماری تحویل میں موجود تھے۔ اس خطیر رقم پر اپنا قبضہ جمانے کے لیے وہ راستے میں بھی کوئی گھٹیا حرکت کر سکتا تھا۔ گاڑی اپنے پیچھے دھول اڑاتی ہوئی آگے بڑھی اور سڑک پر چڑھ گئی۔ سیسو فون زیادہ بڑا قصبہ نہیں تھا، ذرا سی دیر میں ہم نے آبادی کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ہمارے سامنے شاندار سڑک پھیلی ہوئی تھی، قصبے میں بیٹھ کر یہ اندازہ لگانا دشوار تھا کہ اس سے ذرا آگے ایک عمدہ شاہراہ ہوگی۔
دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔